پاکستان کا پرفارمنس آن ایکسپورٹ فرنٹ از ویری پور دو آئی ایم ناٹ دی ایکسپورٹر. میں سیمنٹ اور اسٹیل میں ہماری کچھ ایکسپورٹس ہیں, بٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ایوارڈ ملے, شاید وہ ایوارڈ تو نہیں ہے. بٹ آئی تھنک اس وقت جو پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے, کاسٹ آف پروڈکشن از ویری ہائی. اور آپ نے اکثر جو کمپلین سنی ہوگی تمام ایکسپورٹر سے بھی اور بزنس مین سے بھی اور انٹرپرینور سے, کہ پاکستان کے انرجی پرائسز آر ہائیسٹ ان دا ریجن میں, اور وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 9 سینٹ کے ایکویلنٹ اب لائیں, جب کہ وہ 13-14 سینٹ تھی اور اب کم ہو کے 11-12 تک جو ہے اس کو لے آئے ہیں. ابھی بھی لاسٹ میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر نے فردر اس میں جو ہے ریڈکشن اناؤنس کیا. جو دوسرا بڑا, اور آئی تھنک اس میں سب سے بڑا جو ایشو تھا, پرابلم تھا اور جو مسٹیک تھی, وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے جو ہے بہت ایکسیسو پاور پرچیز ایگریمنٹ کر لیے. ہمارے اتنے آئی پی پیز کو صحیح طریقے سے اور ہماری ریکوائرمنٹ کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر سکے, اور زیادہ جو ہے وہ بہت ایگریمنٹس کر لیے, اور وہ ایگریمنٹ کر لیے تو وہ کیپیسٹیز اویلیبل ہو گئیں, بٹ اس کی ڈیمانڈ اور کنزمپشن نہیں تھی. تو پھر کیپیسٹی پیمنٹ میں بہت سبسٹینشیل کاسٹ جو ہے وہ پاکستان کو انکر کرنی پڑتی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ہم اتنی ہائی کاسٹ آف انرجی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک اس کا حل بھی یہی ہے کہ جب تک کہ آپ یہاں کنزمپشن نہیں بڑھائیں گے الیکٹریسٹی کی جو گرڈ سے جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے, جب تک یہ سبسٹینشیل ریڈکشن جو ہے ان پرائسز بہت چیلنجنگ ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے یہ کنزمپشن بڑھے. اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت سارے سیکٹرز ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے بلو چل رہے ہیں, آئیڈیل کیپیسٹیز اس میں موجود ہیں. تو گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز کی ضرورت ہے کہ ان آئیڈیل کیپیسٹیز کو جو ہے وہ یوٹیلائزیشن اس کی ہو, تو جا کے یہ پھر ہماری کنزمپشن جو ہے وہ بڑھے. دوسرا بڑا جو ایشو ہے وہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کا تھا, اور ابھی بھی ہے. وہ 22% تک چلا گیا تھا اور اب وہ 10.5% پہ آیا, لیکن ابھی بھی ہم ریجن میں جو ہے وہ ہائیسٹ ہیں. اس میں مزید جو ہے کمی کی ضرورت ہے. جو اس وقت جو ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ از ویری ہائی, انفلیشن جو ہے وہ 5.5 کے لگ بھگ ہے, بٹ ہمارا 10.5% کا ریٹ ہے. وہاں بھی ریڈکشن کی گنجائش ہے, اور پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, میرٹ پہ کام کر رہے ہیں, بٹ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, تو آپ تھوڑا سا دل بڑا کر کے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ فیصلے لیں. تو آئی ہوپ کہ جلدی پاکستان میں جو ہے یہ سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں. تیسرا بڑا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ ہائی ٹیکسیشن ریٹس ہیں. ہائی ٹیکسیشن ریٹ ہمارا 29% کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے, سپر ٹیکس ہے, پھر انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ ٹیکس ہیں, پھر 7E ہے, اور یہ ٹیکسز آر ویری ہائی, اور لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ 62-65% تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اب گورنمنٹ کوریڈورز میں, بلکہ میری پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی, چیئرمین FBR سے بھی بات ہوئی, اور انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم IMF کے ساتھ بات کریں گے, اور ہمارا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 27% ہونا چاہیے, ہمارا سپر ٹیکس جو ہے ابولش ہونا چاہیے, اور یہ انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ ٹیکس ابولش ہونا چاہیے, اور جنرل سیلس ٹیکس جو ہے 7E کو بھی ختم کرنے کی بات ہے ان کی, اور جنرل سیلس ٹیکس جو 18% ہے اس کو 15% کریں. اور اس کے لیے جو ان کو اسپیس چاہیے وہ 1.3 ٹریلین روپیز کی چاہیے, کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ 1.3 ٹریلین روپیز کا ریونیو جو ہے وہ کمپرومائز ہوگا. تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے ماڈل جو ہمارا کہتا ہے کہ ہم 2.5-3 سال میں ریکور کر لیں گے, اس کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھے گی. تو آئی تھنک جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, فکس نہیں ہوں گی, اس وقت تک نہ ہم نئی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں بہت زیادہ میننگ فلی, اور نہ فورن انویسٹمنٹ کو کریں. فورن انویسٹر تو نہ صرف یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ہائی کا ایشو ہے, بلکہ ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو بلوچستان میں ابھی ہوا, انفارچونیٹلی اسلام آباد میں ہوا, اس سے ہمارا جو ہے وہ پاکستان کا رسک جو ہے وہ بہت ہائی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک گورنمنٹ کو یہ ایسے بولڈ ڈیسیشن لینے چاہیے. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جس میں IMF کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت پرائمری سرپلس ٹارگیٹ ہے 2.6% آف دا GDP, اس کو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو 1% کر دیں یہ ٹارگیٹ کو, تو یہ 1.3 ٹریلین جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ہم اسپیس نکل آئے گا. بلکہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 6 منتھ کا جو پرائمری سرپلس ہے وہ 3.2% ہے. تو اب گورنمنٹ کے لیے اور آسان ہے کہ یہ چیز کریں. یہ چیز کریں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو,
تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ جب ہی آئے گی جب ان چیزوں کو جو ہے وہ فکس کیا جائے گا. دوسرا آئی تھنک اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح اسلامک بینکنگ کی تبلیغ ہوتی ہے اسی طرح انٹرپرینورس میں اور گروپس میں جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یو مسٹ ایکسپورٹ سرٹن پرسنٹیج آف یور بزنسز. تو اس میں آپ ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں آپ ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کر رہے ہوں. پھر لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا چونکہ ہمارا زیادہ تر پرابلم جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا رہا ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ذرا گروتھ اچھی ہوتی ہے تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, امپورٹ بہت بڑھ جاتا ہے. ہمیں بچوں کو سکھانا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈومیسٹک پروڈکٹس کو جو ہے وہ فیور کریں, ان کو سپورٹ کریں, نہ کہ ایسی چیزیں کہ جو باہر سے آتی ہیں ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو اوائڈ کریں. تو یہ ایک اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نیشنل بیٹل کے طور پر لینا چاہیے, ایک جہاد کے طور پر, جب جا کے ہم اس چیز کو, اور جب تک اس چیز کو نہیں کریں گے میننگ فلی, ہم نہ گروتھ کے اس پر جا سکتے ہیں کہ ہم گروتھ زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا جو ہے وہ ایشو ہے, اور پھر یہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی تو جاب کریشن کے جو ہے وہ ایشوز ہیں, گورنمنٹ کے ریونیوز کے ایشوز ہیں. تو یہ سارے سے لنکڈ ہیں. تو آپ نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ ریز کیا ہے.